اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو بھی رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صالحین کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، جبکہ دوسری جانب مشرکین، مرتدین، منافقین کا گروہ ہوگا۔ عدالت قائم ہوگی اور حق سبحانہ و تعالی فرشتوں کی معیت میں نزول جلال فرمائیں گے۔ عدالت کی ہر طرف فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی آغاز فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے سننے کے لیے کان اور آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، اے میرے پاک پروردگار، سب کچھ ہی آپ نے مجھے عطا کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پھر تو نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی علیہ السلام کی تکذیب کیوں کی؟ اور میری نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ تو اس پر ابن آدم اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، اے اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تو میں موحد بن کر رہوں گا۔ پھر دوسرے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اب تیرے اعضا گواہی دیں گے۔ اس پر بائیں ران کہے گی، اے اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات تو بس نیک لوگوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن اپنے دل سے یہ کافروں کے تہوار اور کافروں کی تہذیب اور تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے تو میں سچا مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ میں نے تجھے عالی منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، آپ نے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ پھر تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر پھر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں دیکھے گا تو بھی اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تو میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، دیا تھا۔ تو اللہ سوال کرے گا کہ تو نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام عفت و عصمت نافذ کیوں نہ کیا اور اسلام کی حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا، اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں ہی واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ اسی طرح ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟
وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا ناو نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں اور بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے دیے تھے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں بائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں ہی ظالم تھا، ایک موقع دے دے تو میں نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت آج ہے۔ لہٰذا آج کے دن جب میں اور آپ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں تو ہر طرح کے برے کاموں سے بچیں۔ اس وقت فرشتے کہیں گے سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز دھار پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، تو کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، تو کچھ لوگ راستے سے ہی انتہائی خوفناک جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تب آخری بار اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والو، اے دانا اور بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والے لوگو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، موت کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، وہ اس قدر کٹھن اور مشکل ہیں کہ اس بات کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے حساب سے بچنے کے لیے مجرم کو چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور انسان کہے گا کہ اب میں بھاگ کر کہاں جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول علیہ السلام کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سلسلے میں ناظرین چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کئی زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی جانب دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن اس دنیا میں ہمارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کے منہ پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ ناظرین محترم، ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لا جا سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا کہ مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر اور بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا، اور امام بزار نے کہا ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا ہے کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے تم کو رسول علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلیٰ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ سورج کو اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا بچ جائیں گی۔ لیکن اگر یہ بھی اس بات پر خوش ہوتے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جہنم میں گرا دیے جاتے۔ اور ناظرین، روایات میں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے باوجود بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی لکڑی بنایا ہے، یعنی وہ پتھر جو جہنم میں ایندھن کے طور پر جلائے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، اور یاد رکھیے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے ناموں پر مندر بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی زہرا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، جبکہ مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تھے اور وہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی طلب کرتے تھے۔ بہرحال ناظرین، سورج جو کہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے، سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، لیکن بعد میں یہ ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ تو یہ تو سورج کا حال ہوگا، جبکہ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سا سیارہ ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ قیامت کے دن زمین کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جبکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب کر لی جائے گی، کیونکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے جو کہ آج تو بہت ہی مضبوط نظر آتے ہیں، اور ان میں صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، بلکہ سورۃ التکویر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک والے زمانے میں گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت زیادہ پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا اور ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ انہیں بار برداری اور خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی، اس کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی تھی، مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے سے گوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، یعنی جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے
تو دریچے دریچے نظر آئیں گے اور ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا، یا آسمان تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر دوسرا آسمان و زمین قائم کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم بھڑکا دیا جائے گا، یعنی گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرم اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی، اور یہ ایسا اثر ہوگا جو آج کے دن انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ انسان اس وقت جان لے گا جو اس نے کیا، یعنی انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ قیامت کے دن انسان کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی جانب بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں شور مچ جائے گا، اور اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی جانب چلو، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، اور لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان کے ساتھ جا لگے گی، اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گا، اور تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان سب کو موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا تو لوگ اس روز اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے روز جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفسار کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس میرے امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر پڑھے، اس کے علاوہ سورۃ الانشقاق اور بعض روایتوں میں دوسری اور صورتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، ان صورتوں کو پڑھ کر قیامت کا پورا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ فکر قیامت کی فکر ہے، کیونکہ قیامت کی فکر دلانے والی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ وہ فضیلت اور برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی
تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، غیب سے اس انسان کو رزق ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا تو قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں اور اس کے تمام معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ کن لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اللہ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ فکر دنیا کے ساتھ ساتھ ہم سب کو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارا کل اثاثہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ ہمارے ایسے اعمال تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے عوض جنت حاصل کر پائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ایسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔